بہرحال میری بیٹی بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں عورت کے جسم کے لیے پردہ ہے وہاں اس کے اسم پر بھی پردہ ہے اور وہاں اس کی آواز پر بھی پردہ ہے کہ کوئی اس کی آواز بھی نہ سنے۔ اسی لیے ہے نا کہ عورت امام نہیں بن سکتی، مؤذن نہیں بن سکتی، مکبر نہیں بن سکتی، تاکہ اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ تو لہذا تم اگر اسلامی چینل پر اپنی آواز سے کچھ کہو گی تو وہ ناجائز ہے۔ میرا نوجوان بیٹا ہے، غصہ بہت کرتا ہے، بہرحال اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا مانگا کرو۔ والدین کی دعا سے بڑا عمل کوئی نہیں ہے۔ دوران سفر اگر مجبوری ہو تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، مجبوری نہ ہو تو پھر اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھیں۔ یا اس طرح کریں کہ مثلا ظہر کی نماز ہے اس کو لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھیں، جب نماز پڑھ لیں 10 منٹ کے بعد پھر عصر پڑھ لیں، تو ظہر آخر وقت میں ہوگی، عصر اول وقت میں ہوگی، لیکن ہوں گی اپنے اپنے وقت میں۔ میں نے کسی آدمی کے لیے کان میں سننے والا آلہ خریدا تھا کہ اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب میں اور کسی مستحق آدمی کو بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی سلام کہا ہے اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اگر مدینے سے واپسی پہ عمرہ کیا اور سر پہ استرے کے بجائے مشین پھروائی باریک، میرا بھائی تم جانتے ہو کہ کیا اس میں بال آئے تھے تو ٹھیک ہے، اگر بال ہی نہیں تھے استرے کے پہلے استرا پھروا لو پھر مشین پھرواتے ہو تو مشین میں کیا آئے گا؟ یہ تو تمہارا ایمان ہے، اگر بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ دم ہے۔ شوہر مر جائے اسی دوران میں عورت حیض میں ہو تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عدت وہی ہوگی 4 مہینے 10 دن، وہ شروع ہو جائے گی، حیض ہو نہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن میں بھی تو کئی دفعہ حیض آئے گا نا، چاہے اس وقت ہو یا نہ ہو۔ اگر کمرے میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہے تو اس کے آگے نماز نہ پڑھیں، اس کو الٹا کر دیں۔ میرا نکاح 11 سال پہلے ہوا ہے، 2 بچے ہیں، میں صحیح العقیدہ دیوبندی ہوں، میرا شوہر جو ہے وہ شیعہ ہے، محرم پر جلوس میں شریک ہوتے تھے۔ شیعہ اور کون سی عبادت کرتے ہیں؟ ان کی عبادت یہی محرم ہی ہے۔ اب اولاد ہو گئی، بچے ہو گئے، 11 سال گزر گئے، آج تم مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہو۔ اب صبر کرو اور کوشش کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرا بیٹا 7 سال کا ہے، معذور ہے، چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کیس عدالت میں گیا ہے اور عدالت نے شوہر کو باقاعدہ نوٹس جاری کیے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نہیں جاتا تو قاضی کو فیصلے کا حق ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ میرے پاس کسی نہ کسی کا حق ہوگا تو آپ خیرات کرتے رہیں، نیت یہی کر لیں کہ یا اللہ اگر میرے ذمے کچھ ہے تو میں دے رہا ہوں۔ سجدہ تلاوت ہو اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد میں خامی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے گناہوں کا اثر ہے، والدین کے گناہوں کا نہیں، ان کی تربیت نہ کرنے کا اثر ہے۔ اگر والدین صحیح ہوتے، صحیح تربیت کرتے تو اولاد خراب نہ ہوتی۔ اور تربیت کا معنی یاد رکھو، سمجھ لیں اچھی طرح کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے نا اس وقت سے تربیت شروع کرو۔ جب بڑا ہو جائے گا اس نے کیا تمہاری تربیت ماننی ہے؟ اس کو مسجد میں لے جائیں، اس کو اسلامی کپڑے پہنائیں، اس کو نماز سکھائیں، اس کو کلمہ سکھائیں، اس کو چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتیں روزانہ سنایا کریں تاکہ اس کی تربیت ہوتی رہے۔ میں نے بینک سے پیسے لیے، پھر نئے نوٹ لے کے لوگوں کو دیے، پرانے لیے، اس پر میں نے اپنا معاوضہ بھی لیا، وہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ لیکن بہتر ہے ایسے کاموں سے بچو جن میں شبہ پڑ جائے۔ شبہ تو ہو جاتا ہے نا سود کا، کہ دیے تم نے 1000 اور لیے تم نے 1200۔ زمزم کے پانی کو مکس نہ کریں، جو بھی ہے وہی دیں۔ نمازی جنازہ چھوٹے اور بڑے کا ایک ہی پڑھا جاتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے ہمیشہ۔ تمہارا عقل نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ اسی میں دعا نہیں ہے صغیرنا و کبیرنا،
دونوں کے لیے ہے۔ بہرحال مسلمان جو ہیں روہنگیا میں وہ کنیزیں نہیں بن سکتے۔ کنیز وہ ہوگی جو جنگ لڑنے کے بعد کافروں سے حاصل ہو۔ تم جنگ لڑو کافروں سے، تمہیں فتح ہو تو پھر وہ کنیزیں بنے گی۔ مفت میں تو کنیز نہیں ملتی۔ اگر ہمیں ہرنیا کی بیماری ہے، نکل نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک پٹی آتی ہے، بینڈیج آتی ہے، وہ باندھ کے عمرہ کریں۔ زیارات وہ جاتے ہوئے جب ہمیں گائیڈ کہتے ہیں کہ جی مکہ مدینے میں تو وہی آتا ہے جس کو حضور بلاتے ہیں، تو حضور کو کس نے بلایا تھا جب آپ حج پہ تشریف لائے تھے؟ حضور نے 4 عمرے کیے تو ان کو کس نے بلایا؟ بلاتا اللہ ہے، اللہ کے بندے۔ غیر کی طرف نسبت کی تو شرک آ گیا۔ غار ثور میں سانپ آپ کی زیارت کے لیے چھپا ہوا تھا، اللہ عالم میری ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ کی جب اس سانپ سے ملاقات ہو تو پوچھ لینا۔ یہ بھی ایک ایسی روایت ہے اسرائیلی۔ جبل رحمت پر آدم علیہ السلام نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے خود گھڑا ہے، کسی حدیث میں تو ہے نہیں۔ حضرت آدم نے دعا مانگی جب قرآن میں موجود ہے، تم ان کے مقابلے میں دعا گھڑ رہے ہو۔ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کون سا وسیلہ ہے؟ عید میلاد النبی بدعت ہے۔ یہاں جو سبیل لگتی ہے، چاول شربت وغیرہ، غریب ہو تو لے لو، امیر ہو تو نہ لیا کرو۔ ہمارا گھر جو ہے اس پہ لگا تھا تقریباً 66 لاکھ۔ 2 سال کے بعد اصل قیمت 1 کروڑ 42 لاکھ لگی ہے۔ بہرحال جو موجودہ قیمت ہوگی اسی کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اذان کے وقت انگوٹھے چومنا بدعت ہے۔ انگوٹھے اپنے چومتے ہیں اور احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہیں۔ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، زبردستی روزہ توڑا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کی شادی غیر مسلموں سے کرائی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے حالات جب ہوں تو آدمی کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، وہ جگہ چھوڑ دے، اور جب وہ جگہ چھوڑے گا تو اس کو اللہ اس سے بھی بہتر جگہ دے گا۔ بہرحال عورت مرد ڈاکٹر سے علاج کرا سکتی ہے، ہاں کرا سکتی ہے، مجبوری ہو تو۔ اگر مجبوری نہ ہو تو پھر نہ کرائے۔ الٹرا ساؤنڈ کے لیے بھی آج کل لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں، نرسیں بھی کر لیتی ہیں۔ معذور ہے تو کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال انسان نے جو کپڑے میاں بیوی ملتے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں تو ان کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر ان کو کوئی پلیتی لگے تو اس جگہ کو دھونا چاہیے۔ بریلوی یا شیعہ دونوں کی مسجد کے لیے چندہ نہ دیں، دونوں نے دین کے خلاف ہی باتیں پھیلانی ہیں۔ نماز کے دوران اگر شلوار اونچی کرنا بھول گیا، پہلے پہنی کیوں؟ پہننا ہی گناہ ہے۔ بہرحال نماز میں کھڑے کھڑے اونچی کر لیں۔ مجھے حرم کے حمامات میں ایک جائے نماز ملی ہے، وہ کسی غریب کو دے تو نماز پڑھے گا، جس کی اس کو بھی ثواب ہوگا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کے دین ایمان اسلام کی جان کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہنا چاہیے تمام صحابہ کو۔ اگر کوئی علیہ السلام کہہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علیہ السلام انبیاء کے لیے ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے ہوتا ہے، اور رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بندے نے شادی کر لی ہے مگر ویسے بھی اس میں سے میرا دل نہیں لگتا تو کیا کروں؟ گزارو زندگی، دل نہیں لگتا دوسری شادی کر دو۔ بھائی دل جو نہیں لگتا تو میں کیا، ویسے کہتے ہو میری خدمت گزار بھی ہے، فرما بردار بھی، پھر بھی تمہارا دل نہیں لگتا تو پھر تو تمہیں کو سیدھا کرنے والا ملے نا، جو تمہیں روز نچوائے بازار میں کھڑا ہو کر، پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ بیوی کیا بلا ہوتی ہے۔